ایسے موضوعات جن پر عمل کرنے کی ہمیں بذات خود ضرورت ہے۔ جب خود انسان اپنے آپ کو درست کرے گا تو آٹومیٹکلی سارا معاشرہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہوگا۔ اگر ہم سارے میرے سمیت اسی بات پر ڈٹے رہیں، اٹکے رہیں کہ فلانا انج کر دے تے اسی کر لیا تے کوئی ایڈا کوئی کام نہیں ہونا، تو پھر کبھی بھی معاشرہ، وہ ترقی پذیر معاشرہ، وہ ڈیولپڈ معاشرہ، وہ جو ہے اس معاشرے کی گروتھ، اس معاشرے کی جو ہے اسپرچولی کنڈیشن، روحانی کیفیت، اس کا اندرونی سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ ڈیمیج ہی رہے گا، وہ کبھی بھی آپ اپ گریڈ اس کو نہیں کر سکتے۔ تو معاشرہ تبھی ٹھیک ہوتا ہے جب انسان اپنا آپ خود ٹھیک کرے۔ میں خود کو ٹھیک کروں، آپ خود کو ٹھیک کریں، ہر بندہ زید، عمر، بکر، ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ جب خود کو ٹھیک کریں گے تو آٹومیٹکلی معاشرے کا ہر فرد جب ٹھیک ہوگا تو ٹوٹلی معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مختصر سا بیان ہے، احسان کرنے والے یا کوئی بھی بھلائی کرنے والے شخص کا شکریہ ادا کرنا، اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ اسلام میں اس چیز پر فوکس کیا گیا، زور دیا گیا کہ کوئی آپ سے نیکی کرے آپ اس کو ضرور دعائے خیر دیں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے تھینکفل بن جائیں۔ باقاعدہ اس پر قرآن کریم کی آیتیں بھی موجود ہیں اور احادیث طیبہ بھی موجود ہیں۔ بظاہر چھوٹا سا کام ہے کہ میں کہوں یار پانی پلا دو، کوئی مجھے پانی پلا دے، تو اب مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں، جزاک اللہ کہوں، تھینک یو سو مچ، بنڈل آف تھینکس، کچھ بھی اس کو شکریہ کے الفاظ بولوں۔ اس پر اسلام نے ہمیں ایک خوبصورت میسج دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انشکر لی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یہ والدین کے لیے اسپیسیفک آیت ہے اور اپنے رب کی ذات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے بہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم کاؤنٹ کرنا چاہو تو کبھی بھی نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ تو ہمیں اللہ کی ہر نعمت پر، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ انسان کے ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا لازم اور واجب ہے اللہ کا، کہ جب سانس اندر لیتا ہے تو زندگی بندے کی بڑھتی ہے، اور سانس باہر نکالتا ہے تو وہ آکسیجن خارج کر رہا ہے، تو ان دونوں سانس لینے پر، سانس نکالنے پر، دونوں پر، ہر سانس پر وہ الحمدللہ الحمدللہ کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے سکھ کا سانس لے لیا، تیرا شکر ہے کہ میں نے آکسیجن باہر خارج کر دی ہے۔ تو ہر سانس پر 2 مرتبہ اللہ کا شکر کرنا واجب ہے۔ امام حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنی فارسی زبان مثنوی شریف کے اندر لکھتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، مفہوم ہے، آپ کو آتا ہے، آپ نے کئی بار یہ پڑھا ہے اسکولز، کالجز کی دیواروں پہ اور دیگر فلاحی اور ویلفیئر اداروں کی دیواروں پر بھی یہ لکھا ہوتا ہے، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، لم یشکر اللہ لم یشکر الناس، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا گویا اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ بڑی مشہور حدیث ہے یہ، جو ہے حضرت اشعث بن قیس، امام احمد بن حنبل نے، امام طبرانی نے اور ان سب نے اس حدیث کو کوٹ کیا کہ حضور نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا گویا اس نے اپنے رب کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ اچھا جی، حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشکر الناس للہ تبارک و تعالی اشکرہم للناس، بے شک اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ شکر گزار اور اللہ تعالیٰ کا احسان جاننے والا سب سے زیادہ وہ شخص ہے جو لوگوں کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہو۔ لوگوں کا سب سے، آپ آئے صف میں، آپ کے لیے ایک آدمی 1 انچ، مثال دے رہا ہوں، 1 انچ تھوڑا سا ادھر ادھر ہل گیا کہ میرا بھائی ساتھ والا بیٹھ جائے، آپ اس کو فوراً کہیں جزاک اللہ، تھینک یو، بہت شکریہ، مہربانی، ٹھیک ہے جی۔ آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، مسجد میں انٹر ہو رہے تھے، 2 آدمی اکٹھے داخل ہو رہے تھے، اس نے دروازہ کھولا اور وہ کہتا ہے ادب سے جی آپ آئیں آگے، ہوتا ہے نا ایسے، ہاں جی، بڑا چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو کہتا ہے کہ آپ جی آگے تشریف آؤ جی، لنگو جی، ٹپو جی، گزرو جی، تو آپ اس کو کہیں شکریہ جی۔ اب یہ بظاہر تو بالکل چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس چھوٹے سے عمل پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر بات پر شکریہ ادا کریں۔ بہت سی مثالیں ہیں، یہ میں نے 1-2 مثال چھوٹی سی بیان کی ہے۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور نبی رحمت پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے نام پہ پناہ مانگے اسے پناہ دو، جو اللہ کے واسطے تم سے سوال کرے اسے دو، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے نام کے طفیل تمہاری پناہ میں آنا چاہے اسے پناہ میں لے لو، جو تمہارے ساتھ احسان کرے اسے بدلہ دو، اگر بدلہ دینے کی سخت نہیں تو اس قدر دعا کرو کہ وہ سمجھنے لگے کہ تم بدلہ دے چکے ہو، یعنی وہ کہہ دے کہ یار نہیں کوئی بات نہیں، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے، آپ اس کو بدلہ نہیں دے سکتے، کم از کم شکریہ کے الفاظ تو ہم دے سکتے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکریہ کے الفاظ ان کے ساتھ جو ہے وہ لازمی شیئر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکریہ قبول فرمانے والا ہے اور شکریہ ادا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکریہ قبول فرمانے والا ہے اور شکریہ ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اس کے بعد دعائے خیر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر سے مروی ہے کہ جس کو کوئی عطیہ دیا جائے، تحفہ، گفٹ، ہدیہ دیا جائے، تو چاہے تو اس کو بدلہ دے دے۔ کسی نے مجھے کچھ دیا، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اس کو کچھ نہ کچھ گفٹ دے دوں، تحفہ دے دوں۔ اگر میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو فرمایا دینے والے کی تعریف ہی کر دے، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، کیونکہ جس نے تعریف کر دی کہ یار شکریہ، بڑی اچھی چیز تھی، تو میں نے بڑا سونا تحفہ دیتا، بڑا خوبصورت چیز عطا کی تھی، تو اب اس کو بدلے کے لیے تو کچھ نہیں دے سکا، آپ کو میں بدلے کے لیے تو کچھ نہیں دے سکا، تو کم از کم شکریہ ادا کر دے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کیا، اور جس نے ملنے والے عطیوں کو چھپایا، جو گفٹ مجھے دیا گیا میں نے اس کو چھپا دیا، لوگوں کو نہ بتایا، اسے نہ بتایا کہ اچھا تھا، مجھے پسند آیا، شکریہ، مہربانی، تہاڈا گفٹ قبول ہے، اگر میں نے یہ الفاظ نہ ادا کیے فقد کفر، تو اس نے کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمت پر شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ہے، اور اس بندے کی بھی ناشکری کی ہے کہ ایک تو اس نے آپ کو گفٹ دیا، آپ کو چاہیے کہ بدلے میں گفٹ دیں، اگر بدلے میں ریوارڈ میں آپ اس کو کچھ نہیں دے سکے تو کم از کم اس کا شکریہ ایسے الفاظ میں کریں کہ اس کا دل آپ جیت لیں، دل جیت لیں، آپ اس کا دل کو جو ہے وہ اپنا قریب کر لیں۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ یار تو نے جو مجھے گفٹ دیا مجھے پسند آیا، بڑا اچھا تھا، تو جزاک اللہ خیر کے الفاظ کہیں، شکریہ کے الفاظ کہیں، ٹھیک ہے، بارک اللہ کے الفاظ کہیں، عربی میں اور بھی الفاظ ہیں، اضحک اللہ کے الفاظ کہیں، نور اللہ کے الفاظ کہیں، فتح اللہ کے الفاظ کہیں، جتنے عربی تو ماشاءاللہ پھر بہت وسیع زبان ہے، انگلش میں تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویری مچ، بنڈل آف تھینکس، تھینکس اے لاٹ، یہ سارے انگلش کے بھی بہت سارے الفاظ بولے جا سکتے ہیں، تو آپ جو آپ کو شکریہ، مہربانی، خوش رہو، جزاک اللہ، سلامت رہیں، باکرامت رہیں، تا قیامت رہیں، باعزت رہیں، یہ سارے الفاظ شکریہ کے الفاظ ہیں، تو یہ انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت موضوع تھا میرے میں جہاں تک سمجھتا ہوں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ اگلا بندہ مہربانی کر رہا ہوتا ہے، بائک پہ جا رہا ہے، اس نے ساتھ بٹھا دیا، میں تو کار چھاڑا ہوا، تو اس کو کہیں یار بہت شکریہ، تکلیف کے لیے معذرت، اگرچہ وہ ادھر جا رہا تھا لیکن آپ کو کہنا چاہیے کہ شکریہ، لازم اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا گویا اس نے اپنے رب کا شکر بھی ادا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس خوبصورت مسئلے کو سمجھنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔